سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا؟ وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. ہمیں تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے. ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی! آپ ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئیں ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے، بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز، کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں.
ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی. نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے, بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, 4 جوان بیویاں ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں, اور شہید بھی کتنے مقدس, ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا باپ دنیا سے چلا جائے, کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا, ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے, اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو, نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے, نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں, محرم میں ماتم کرنا ہے, محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے, اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں, ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں, حدیث کو فالو کرتے ہیں, اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا, نوحہ کرنا, گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے روکا گیا ہے. اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں شیعہ, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, ملتے ہیں ہم سے, میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے, وہ اس کا فرقہ ہے, جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. 2 فرقے ہیں, دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی, لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس
اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے. نہ 40واں نتیجہ ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے, یہ چرچ جانے کا. بولو مسجد, چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو یوں جا رہا ہے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا, آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو, یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے, سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو, ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف, تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر؟ ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے.
اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے, تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے, نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے. سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی, فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر. ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے یہ بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں، مرثیے سن رہے ہیں لوگ، نوحے سن رہے ہیں، رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو، آپ یہ عمل مت کرو۔ اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے۔ ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو، جن کا حقیقی غم تھا اس وقت، ان کو نہیں رونے دیا، تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے، وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے، ان کو پانی نہیں ملا، دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی۔ اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا، روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال، اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے، پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، دوبارہ ایک نئی جا کے بتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے، جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو۔ سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، آپ نہ لگائیں نہ پیئیں۔ بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے صرف دوسرے مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے محترم ہے، محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، تو جتنا ذی قعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے۔ تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو، اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں، حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو، اس خاص ان دنوں میں۔ اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں، صبح روزہ نہیں رکھتے۔ کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں، پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں، جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ۔ تو اگر گھر میں ہی کوئی ایجوکیشن کا، تعلیم کا انتظام ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور خاص طور پہ اس زمانے میں اسکولوں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ ایجوکیشن تو اسکولوں میں ویسے بھی نہیں ہے، لوگ اپنی ہی محنت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول تو ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے بس۔ ایک جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ گھروں میں ہی پڑھ رہی ہوتی ہیں، اپنے طور پر وہ محنت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اسکول کا جو، کیونکہ کو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ اتنا زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صبح شام فیملیوں کے کیسز آ رہے ہیں، ماں باپ جب بچے بگڑتے ہیں تو ایک عذاب میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے والدین بتا رہے ہوتے ہیں آ کے کہ ہم نے لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو بگاڑا ہے، فری میں بگڑ جاتے تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا، ہم نے لاکھوں روپے دے کے بچوں کو بگاڑا ہے اپنے۔ تو ایجوکیشن الگ چیز ہے، ماحول بالکل جو اسکولوں میں دیا جا رہا ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہم ایجوکیشن کے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے، اس ماحول کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی ایسا اسکول ہو جہاں اچھا ماحول ہے، جیسے پاکستان میں تو بہت سارے اسلامک اسکول ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے وہاں پہ، بچے بڑی تمیز سیکھتے ہیں وہاں جا کے، حیا سیکھتے ہیں، مذہب بھی سیکھتے ہیں اور ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر ایسے اسکولز ہیں انڈیا سے، یہ صاحبہ نے پوچھا، تو اگر وہاں پر ہیں تو ٹھیک ہے، ہوں گے یقیناً، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور تعلیم کا کوئی اور نظام یا کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہوم اسکولنگ کی طرف بہت سے لوگ اب اس پہ کوشش کر رہے ہیں، ہوم اسکولنگ کو فروغ دیا جائے تاکہ بچے باہر کے ماحول سے خراب نہ ہو، تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ بلکہ پہلے زمانے میں تو اس کا بھی خیال ہوتا تھا کہ گھر میں جو استاذ آ کے پڑھا رہا ہے نا، یا کوئی فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے لڑکی کو، تو اس کو بھی دیکھیں وہ کیا ہے۔ وہ اگر دیندار نہیں ہے، وہ اگر حیا نہیں ہے اس میں، تو بچہ ٹیچر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ تو ٹیچر کا نیک ہونا اور اچھے خاندانی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے بچے کی تربیت پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ خوب سمجھ لیں، اسلام میں تعلیم سے زیادہ اہمیت تربیت کی ہے، اور یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں، تعلیم اور تربیت، ان کو مرج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فل آستین نہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر مکمل آستین نہیں تھی لیکن کوہنیوں سے نیچے تھی، تو اس حالت میں جو نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ نمازیں ادا ہو گئیں یا وہ واپس لوٹائی جائیں گی؟ دیکھیں، مرد کے لیے صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپانا فرض ہے، یہ جسم کی باڈی ایسی ہے جو سطر میں داخل ہے، اور عورت کے لیے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سمیت، اور چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، اس کے علاوہ پوری باڈی کا چھپانا ضروری ہے تو نماز میں۔ اور مرد کے لیے کیا ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ تو اگر کوئی مرد صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک ایک تہبند باندھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو فرض اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس لباس میں انسان کسی عام مجلس میں جاتے ہوئے شرماتا ہے، تو اس لباس میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ دھوتی بنیان میں آ گئے، اس لباس میں آپ کہیں بھی نہیں جاتے، آپ کو شرم آتی ہے، تو اللہ کے سامنے بھی آپ پراپر ڈریس میں کھڑے ہوں، ایک پورا لباس ہو۔
تو فل آستین یا ہاف آستین سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو جو ایک نارمل ڈریسنگ ہوتی ہے. ایسی ڈریسنگ نہ ہو جسے پہن کے آپ کسی بھی مجمع میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں, اپنے دوست کے سامنے بھی نہیں آتے اس ڈریسنگ میں. تو اب یہ جو ہاف آستین ہے یہ کوئی ایسی ڈریسنگ نہیں ہے جسے پہن کے انسان کو شرم آتی ہو یا وہ کسی مجمع میں جاتے ہوئے شرم آتا ہو, اور سطر میں بھی داخل نہیں ہے بازو. تو لہذا مرد اگر ہاف آستین میں نماز پڑھتا ہے یا شرٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ کوئی مکروہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. نماز بلا کراہت ہو جائے گی کیونکہ سطر بھی مکمل ڈھکا ہوا ہے, جس جگہ کا چھپانا فرض ہے وہ بھی ڈھکی ہوئی ہے, اور لباس بھی ایسا بےہودہ نہیں ہے کہ ایک عام مجلس میں جاتے ہوئے شرم آتا ہے. ہاں اگر بغیر قمیض کے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے کہ جی ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا علاقہ چھپانا فرض ہے لہذا میں تہمت باندھ کے نماز پڑھوں گا, اس نماز کو ہم اس لحاظ سے مکروہ کہیں گے کہ آج کل یہ لباس کا عرف نہیں ہے. تو ایسا لباس جس کا عرف نہ ہو اور وہ ذلت سمجھا جاتا ہو وہ لباس نہیں پہننا چاہیے. تو اس بیس پہ ہم اس کو منع کریں گے. یا کوئی سرے سے آستینیں ہی نہیں ہے کسی کرتے کی, یہاں تک آستینیں کٹی ہوئی ہیں, تو وہ بھی ایک مرد کے لیے ایک عجیب سا ہی سمجھا جاتا ہے, رواج نہیں ہے اس کا سوسائٹی میں. لیکن ہاف آستینوں کا تو رواج ہے, لوگ پہنتے ہیں, کوئی فل آستین پہنتے ہیں, کوئی ہاف آستین پہنتے ہیں. مرد کی بات کر رہا ہوں, عورت کی نہیں. لہذا ہاف آستین میں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ آستینیں اگر نیچے تک ہو تو اس کو فولڈ کرنا اور کوہنیت سے اوپر تک لے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے, حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. اور وہ منع کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ پھر ایک ایسا لباس بن جاتا ہے جو پہن کے انسان عام محفل میں نہیں جاتا. کہ جب آپ آستینیں موڑ لیتے ہیں نا, تھوڑی بہت فولڈ کر لیتے ہیں, وہ تو ایک نارمل, جیسے میں نے بھی فولڈ کی ہوئی, لیکن بالکل اوپر تک فولڈ کر کے نہیں لوگ لے کے جاتے. وہ ایک برا سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یار پتہ نہیں کیا عجیب سا تو نے لباس پہنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے. تو ایسے فولڈ کر کے اوپر تک لے جانا وہ نامناسب ہے, کراہت سے خالی نہیں ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. لیکن فولڈ کر کے کونیوں سے نیچے تک کرنا یا یہ کہ سلیو لیس ہاف آستین پہننا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نومولود بچے کے سر کے بال کہاں پھینکیں؟ میرے 2 بچے ہیں, ایک 3 سال کا, ایک 6 مہینے کا ہے. ان کے جو پہلی مرتبہ سر سے بال اتارے تھے وہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے, رہنمائی فرمائیں. فاطمہ صاحبہ انڈیا سے. وہ ابھی تک آپ نے رکھے ہوئے تو ان کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں, میرا خیال اس پہ آپ کو اچھے پیسے مل جائیں گے, ایک یادگار بھی رہے گی. اب پتہ نہیں آپ نے بچے کے بال کیوں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, بھائی اس کو پھینک دیں, آپ کہیں بھی پھینک دیں, گٹر وٹر میں نہ پھینکیں. انسانی بال ہے, انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک یعنی پارٹ تھا, تو اس لحاظ سے اس کی ایسی توہین کرنا مناسب نہیں ہے. تو کہیں بھی پھینک دیں, کچرے میں پھینک دیں, مٹی کے نیچے دبا دیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن خدارا مزید آپ اس کو نہ رکھیں سنبھال کے, کیونکہ عجائب گھر میں پھر اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. میوزیم میں جو چیز جتنی پرانی ہوتی ہے اس کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر کل یہ ہوگا کہ ان بالوں کو لوگ جو ہے نا فلاں بزرگوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں گے. کوئی کہے گا یہ فلاں کے منہ مبارک ہے, کوئی کہے گا فلاں کے منہ مبارک ہے, تو اور بدعتیں پھیلے گی ان سے. ممبرز بنا کر پیسے کمانا. آج کل ایک آن لائن کمپنی ہے, اس میں آپ کو کچھ رقم ایک دفعہ انویسٹ کر کے ممبرز جمع کرنے ہوتے ہیں, جتنے ممبرز ملیں تو اتنے آپ کمائیں گے. کیا شریعت کی روح سے یہ حلال ہے یا حرام؟ بنت عبداللہ کراچی سے. جی اس میں یہ ہوتا ہے آپ نے 5 آدمیوں کو ممبر بنا دیا, پھر وہ 25 کو ممبر بنائیں گے, ان 25 کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا. تو یہ ناجائز عمل ہے, اس پہ میں پہلے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بھی میں اس کلپ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ناجائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. شب برات میں حلوے بنانا, کیا شب برات میں حلوہ بنانا جائز ہے, اور کیا اس میں فاتحہ وغیرہ کرنا جائز ہے؟ عائشہ صاحبہ انڈیا سے. بالکل ناجائز. شب برات تو ویسے گزرے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا, تو رمضان سے پہلے کا مسئلہ ہے, لیکن بہرحال یہ سارے اعمال ناجائز ہیں. اسلام میں حلوے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ 2 حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, کہ اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ آپ کو میٹھا پسند تھا. تو میٹھے سے مراد نیچرل میٹھا, وہ تو ہر ایک کوئی پسند ہوتا ہے, جیسے کھجور ہے, شہد ہے, یہ مراد ہے. یہ جو آج کل اتنے بھاری بھرگم قسم کے حلوے بن رہے ہیں, یہ نہ اس زمانے میں تصور تھا, اور ہر وہ چیز جو آپ کے جسم میں موٹاپا پیدا کرے وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو ناپسند کیا ہے. تو اس طرح سے حلوے پھوڑنے سے لوگ موٹے بھی ہو رہے ہیں, اور پھر ایک دن شب برات کے پٹاخے کی طرح پھٹ کے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. تو جو شب برات میں حلوے کھائے گا نا, تو جیسے شب برات میں پٹاخے پھٹتے ہیں, پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور حلوے بھی پکائے جاتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. جس نے بھی یہ پٹاخے اور حلوے ایجاد کیے نا, اس نے گویا اس میں میسج دے دیا کہ تم شب برات میں حلوے کھاؤ گے تو میں تمہیں پہلے سے یادگار کے طور پہ یہ پٹاخے پھاڑ کے بتا رہا ہوں کہ تم بھی اسی طرح ایک دن پھٹو گے شب برات کے پٹاخے کی طرح. تو نہ پٹاخے پھوڑیں اور نہ خود پھٹیں حلوے کھا کے پٹاخوں کی طرح.
کیا لڑکیاں ہاتھوں میں گجرے پہن سکتی ہیں؟ کیا لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں گجرے لگا سکتی ہیں؟ ناصرہ صاحبہ انڈیا سے، جی لگا سکتی ہیں، زینت ہے اس میں۔ اچھا بھائی، ددیال والوں کی وجہ سے فساد ہوتا ہو تو ان سے میل جول کا حکم۔ اگر ددیال والے جیسے دادی پھپھو ان کی مداخلت سے گھر میں لڑائی اور فساد ہوتا ہو اور والد صاحب پورے طریقے سے انہی کی حمایت کرتے ہوں اور انہی کے کنٹرول میں ہوں تو ان لوگوں سے ملنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ددیال تو دادا دادی نانا نانی یا تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ باقی اگر گھر میں فساد ہو رہا ہے تو تھوڑا ریزرو ہو جائے، زیادہ نہ ملے، لیکن بالکل قطع تعلق کر دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور باتیں نہ کیا کریں نا ادھر ادھر کی، جائیں دادی کی خدمت کریں، دادا کی خدمت کریں، نانی نانا کی خدمت کریں، پھپھو کی چچا کی خدمت کریں اور پتلی گلی سے نکل لیں، بس ان سے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو یہ ان چیزوں سے فساد ہوتا ہے۔ لڑکی کا مہندی لگا کر سوشل میڈیا پر تشہیر کرنا، مجھے مہندی آرٹسٹ بننے کا شوق ہے، میں سوشل میڈیا کی مدد سے اپنے کام کی تشہیر کرنا چاہتی ہوں، لیکن شریعت کے اعتبار سے لڑکی کی اعضاء کا پردہ ہوتا ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتی، شریعت میں لڑکی کو پردے کا حکم ہے۔ اس میں تو لڑکیاں جو مہندی ایکسپوز کرتی ہیں اپنی باڈی کے جسم کے اعضاء نمایاں کرتی ہیں اور اپنے جسم دکھاتی ہیں کہ دیکھو یہ ڈیزائن کی مہندی مجھ پہ کیسی لگ رہی ہے، ایسا نہ کریں۔ البتہ اس میں آپ یہ کر لیں کہ آرٹیفیشل ہاتھ ہو یا کوئی بھی ہاتھ کی تصویر ہو، اس تصویر پہ آپ اپنے ڈیزائن کو جو ہے وہ شو کر سکتی ہیں، جیسے کمپنیاں کرتی ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرتی ہیں، تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتی ہیں، اپنا ہاتھ اس کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ باتھ روم کی الماری میں کپڑے رکھنا، ہمارے باتھ روم میں الماری ہے، اس میں بچوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری والدہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ باتھ روم کی الماری میں کپڑے نہیں رکھو، کیونکہ باتھ روم میں شیطان ہوتے ہیں تو کپڑوں پر ان کا اثر آئے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ باتھ روم میں شیطان ہوتے ہیں تو آپ پھر باتھ روم میں بیٹھتے کیسے ہیں؟ جو ظاہر شیطان ہوتے ہیں، لیکن وہ حدیث میں دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنات اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شیطان وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن بہرحال باتھ روم میں کپڑے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیطان اگر ہوتے بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے کپڑوں تک نہیں گھسیں گے۔ کفن کیا سفید ہونا ضروری ہے؟ کیا کفن کا سفید رنگ کا ہونا لازمی ہے؟ دانش ولی کشمیر سے، نہیں جی، کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، کفن بھی احرام بھی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ احرام بھی سفید ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، احرام بھی کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے اور کفن بھی کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے۔ مقتدی اقامت سے پہلے کھڑے ہوں گے یا بعد میں؟ جب اقامت شروع ہو تو مقتدی اسی وقت کھڑے ہو جائیں یا اقامت کے بعد کھڑے ہوں؟ عبدالاحد انڈیا سے، پہلے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اقامت کے وقت اگر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ اقامت کے وقت کھڑے ہوں، تو لیکن راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ پہلے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ صفوں کے بنانے کا حکم حدیث میں بہت تاکید سے وارد ہوا ہے، تو وہ پہلے کھڑے ہونے میں صفیں زیادہ اہتمام سے بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری نظر میں دونوں قول تو دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ملتی ہیں ہمیں روایات، لیکن یہ قول ہماری نظر میں زیادہ مضبوط ہے کیونکہ یہ اقرب الی الحدیث ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، تو وہ جب ہی سیدھی ہو سکتی ہیں صفیں جب لوگ پہلے سے کھڑے ہو جائیں، تو جتنا ٹائم اقامت میں گزرے گا وہ صفیں سیدھی کرنے میں گزرے گا۔ باقی اس پر مدلل بات میں کسی اور وقت میں کروں گا انشاءاللہ مزید، کیونکہ یہ آج کل بڑا ایک اختلافی مسئلہ بن گیا ہے۔ درگاہوں پر نومولود بچے کے بال مونڈنا، کرناٹکا میں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ درگاہوں پر جا کر نومولود بچوں کے سر منڈواتے ہیں، شریعت کی روح سے اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اور خوب سمجھ لیں اس سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں نا، جنات انہی پہ چمٹتے ہیں، خوب سمجھ لیں، کیونکہ درگاہوں میں شرک بدعت بہت ہوتا ہے، تو جنات ایسی جگہ اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بناتے ہیں، تو شیاطین ہوتے ہیں بعض دفعہ وہاں پہ، بعض دفعہ کیا بہت دفعہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ درگاہ پہ جب لوگ جاتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، جو جنات وہاں شیاطین ہوتے ہیں نا، ناپاک قسم کے گندے جنات، کیونکہ وہ اسی بدعتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جنات جو ہے وقتی طور پر آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں درگاہ پہ جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، درگاہ سے واپس آتا ہوں تو پھر بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی شیطان آپ کو اس لیے، شیطان پیچھا ہی ان لوگوں کا کرتا ہے جو درگاہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں جو جنات ہوتے ہیں نا وہ انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ جانا چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب آپ جانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے آپ کا پیچھا، تاکہ آپ کا اس درگاہ سے ایمان مضبوط ہو جائے اور آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے۔
تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ درگاہوں پہ جائیں آپ، تو جتنا جائیں گے وہ ہے نا، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. اس کا طریقہ یہ کہ جانا ہی چھوڑ دیں، شیطان کو مایوس کر دیں، بھائی کچھ بھی ہو جائے گا ہم درگاہ پہ نہیں جائیں گے. اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان مایوس ہو جائے گا اور آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. لیکن اگر جاتے رہے نا تو ان سے مسائل بڑھتے ہیں. آپ جتنے بھی مزاروں اور درگاہوں پہ جانے والے دیکھ لیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی کسی کے مسائل ختم ہوئے ہوں. ان کے مسائل ڈیلی بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ان درگاہوں سے اور بچایا ہوا ہے. ہاں کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا وہ فی نفسی جائز ہے. کوئی بزرگ ہیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، ان بزرگ کے لیے کہ اللہ ان پر رحم کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اور واقعی اگر وہ اللہ والے بزرگ ہیں تو یہ دعا کی جائے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قبرستان جائے انسان اس نیت سے کہ آخرت کی یاد تازہ ہوگی، حدیث میں. اس کے علاوہ درگاہوں پہ جانے کا کوئی تصور نہیں. اور یہ بھی ایسے بزرگ کے مزار پہ جائے جہاں بدعتیں نہ ہوتی ہوں. اگر بدعتیں ہو رہی ہیں، دھمال چل رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تو پھر وہاں بھی نہ جائے، کیونکہ اس سے آپ تو جائیں گے اچھی نیت سے. آپ کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا کے بزرگ کے لیے دعا کروں گا، لیکن لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ بھی بدعت کر رہا ہے یہاں پہ، اور وہاں جو بدعتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں آپ کی شرکت ہو جائے گی. تو بدعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بدعت کی تائید بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے نومولود بچے کو بھی مزار نہ لے کر جائیں. بہت ہی بری زندگی گزرتی ہے ایسے لوگوں کی، خوب سمجھ لیں. اپنے آپ کو ان مزاروں سے دور رکھیں جہاں خاص طور پر بدعتیں ہو رہی ہیں، ان درگاہوں پہ دور رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین درگاہوں پہ نہیں جایا کرتے تھے. ہمارے پاس صاف ستھرا اسلام موجود ہے. یہ تو غیر مسلموں کے کام تھے، شرک، بدعتیں وغیرہ، ان سب شرکیہ چیزیں. مسلمان تو توحید پرست ہوتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ہم نے تو مسجدوں میں آنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے ہم نے. اچھا بھائی، دوران احرام نہانا یا لباس تبدیل کرنا جائز ہے. بھائی نہانا بھی جائز ہے، احرام کی حالت میں لباس تبدیل کرنا بھی جائز ہے. البتہ خوشبودار صابن سے نہ نہائیں. آج کل جو صابن آ رہا ہے لکس وغیرہ، یہ سب خوشبودار صابن ہے. البتہ احرام کے لیے ایک الگ سا صابن ملتا ہے، اس سے نہانا جائز ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ احرام کی حالت میں اگر نہانا ہو سادہ پانی سے نہائیں، صابن بالکل بھی نہ لگائیں. کیونکہ احرام میں اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پراگندہ بال اور میلا کچیلا جو حاجی ہے نا وہ زیادہ پسند ہے. یہ ویسے تو اسلام میں صفائی کا حکم ہے، لیکن حج کے احکام ڈیفرنٹ احکام ہے، تھوڑا عام روٹین اور عام معمول سے ہٹ کریں. ہنڈی میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے کیا وہ سود کے حکم میں آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، پیسہ ٹرانسفر کرنے کا کمیشن آپ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سود میں نہیں آتا. البتہ غیر قانونی ہے، تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان غیر قانونی کام نہ کرے. غیر مسلم کی برتھ ڈے میں شریک ہونا. اگر ہمارے غیر مسلم دوست ہمیں اپنی برتھ ڈے پر بلائیں تو کیا وہاں جانا صحیح ہوگا یا گناہ ہوگا؟ جبکہ ہمیں پتا ہے کہ برتھ ڈے منانا صحیح نہیں ہے. محمد ساجد انڈیا سے. دیکھیں، آپ اپنے غیر مسلم دوست کو بول دیں کہ سر مجھے چونکہ آپ سے محبت ہے لہذا میں آپ کی برتھ ڈے میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ موت کے 1 سال مزید قریب ہو گئے ہیں، تو مجھے تو غم ہوا ہے کہ میرا دوست مجھ سے بچھڑنے والا ہے، اور میں بھی موت کے 1 سال قریب ہو گیا تو میں بھی آپ سے بچھڑنے والا، تو اس بچھڑنے پہ کیک تو نہیں بنتا، اس لیے میں نہیں آؤں گا. اور جو کیک کھاتے ہیں نا برتھ ڈے پر، وہ ویسے بھی موت کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیک، پیسٹریاں اور یہ جب چیزیں جو برتھ ڈے پر کھائی جاتی ہیں یہ ویسے بھی آپ کو موت کے اور بھی زیادہ قریب کر دیتی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے دوست سے ایکسکیوز کر لیں، بولیں کہ یار کوئی خوشی کی بات ہو تو میں آؤں گا، یہ تو غم کی بات ہے، خوشی کی تھوڑی ہے. دمچی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا دمچی کھانا جائز ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک دکان پر دمچی لینے کے لیے گیا تو ایک صاحب مجھے ملے جو کہنے لگے کہ دمچی شریعت میں مکروہ ہے، کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ دمچی کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ دم کو اگر کہتے ہیں تو دم کھانا تو جائز ہے. ڈارون دم کھا گیا نا بندر کی، اور کہتا ہے ہم پہلے بندر تھے اور اب انسان ہے. تو میں ڈارون سے پوچھتا ہوں کہ ہماری دم کہاں گئی؟ تو وہ کہہ رہے وہ غائب ہو گئی. غائب نہیں ہوئی ہے، کی ہے غائب ان لوگوں نے. تو دم کھانا بہرحال جائز ہے. اب یہ دمچی کیا چیز ہے واللہ عالم. شیلف میں تصویر ہو تو نماز کا حکم. اگر ہمیں کوئی انعامی شیل ملی ہو اور اس میں کسی شخص کی تصویر ہو اور وہ شیل ہم کمرے میں شیلف میں رکھ دیں تو کیا وہاں پر نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر تصویر بالکل واضح ہے، پرنٹڈ تصویر ہے اور عزت احترام کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو اس کو چھپانا لازم ہے. تو جہاں بہت زیادہ ابتلا نہ ہو وہاں تو کریں یہ کام. ابتلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ اتنی تصویریں ہوتی ہیں یا آپ کسی اور کے گھر میں ہیں تو آپ کے لیے ان تصویروں پہ پردہ ڈالنا یا الٹا کر کے رکھنا یا چھپانا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر تو مجبوری ہے، آپ جیسے تیسے نماز پڑھ لیں. لیکن جہاں ایسی مجبوری نہ ہو تو وہاں تصویروں کو چھپانا لازم ہے. کہ جس مکان میں تصویر ہو اور لٹکی ہوئی تصویر ہو عزت احترام کے ساتھ رکھی. ایک تو ہوتا ہے نا نیچے ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، جیسے اخبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ہے پراپر تصویر دیوار پہ بنی ہوئی ہے یا لٹکی ہوئی ہے.
تو ایسے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کو چھپا دیں آپ، بشرطے کہ آسانی سے یہ ممکن بھی ہو، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ابتلا ہے، عموم ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ بعض جگہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا، آپ سارا دن یہی کام کرتے رہو گے پھر بیٹھ کے. تو جہاں مجبوری ہو وہاں ایک الگ حکم ہے، لیکن نارملی اس تصویر کو مٹا دینا چاہیے یا چھپا دینا چاہیے. اور مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. دو چیزیں مسلمانوں میں غیر مسلموں سے آئی ہیں، کتے پالنا اور ایک گھروں میں تصویریں لٹکانا، ماں باپ کی تصویریں اور بزرگوں کی تصویریں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، نہ لٹکائیں. گھر کی دیواروں پر فریمز پر اسلامک فریمز لگانا، کیا ہم گھروں کی دیوار پر قرآن کی آیات اور اللہ کے نام کے آرائشی فریمز لگا سکتے ہیں؟ سفورہ صاحبہ انڈیا سے. جی ہاں لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیفے میں ڈیٹ لگانے آتے ہوں تو کمائی حلال ہوگی؟ ہم ایک کیفے خریدنا چاہتے ہیں اور وہاں ایسے لڑکیاں بھی آتے ہیں جن کا جائز رشتہ نہیں ہوتا، کیا اس سے حاصل ہونے والی کمائی ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ ثنا صاحبہ انڈیا سے. دیکھیں اگر کیفے بنا ہی اس کام کے لیے کہ لڑکیوں کا لڑکوں کا ڈیٹنگ پوائنٹ ہے، وہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، زنا میں تعاون ہے، اس کی آمدن بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اگر کیفے بنا ہے جیسے انٹرنیٹ کیفے ہوتے ہیں، اس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں کا کام ہے، ای میل چیک کرنی ہے، تو بنا وہ جائز کام کے لیے. پھر اگر کوئی اس کو غلط کام میں بھی استعمال کرتا ہے تو پھر کیفے والے کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ بنا ہی اس کام کے لیے، یعنی سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ کیوں بنایا گیا ہے، تو پھر اس کی آمدن ناجائز ہوگی. یہی مسئلہ ہے کہ ڈیٹ کے لیے کیفے کو استعمال کرنا. اگر وہ جائز مقصد کے لیے بنایا گیا ہے تو اگر کوئی اس میں آ کے خدا نخواستہ کچھ غلط کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی آمدن حرام نہیں ہوگی، کیونکہ بنانے والے کا مقصد یہ نہیں تھا. لیکن جب کیفے والے کو 100% یقین ہونا کہ یہ لڑکا لڑکی آ رہے ہیں زنا ہی کرنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے ویسے بھی جب تنہا مرد اور جوان لڑکا لڑکی اکیلے کیبن میں جائیں گے تو کیا کرنے کے لیے جائیں گے؟ وہ کوئی ایک دوسرے پہ دم کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے نا وہاں پہ. تو ظاہر ہے زنا بظاہر یہی 99.9% یہی ہے کہ غلط کاریوں کے لیے آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کیفے والے کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ان کو وہ اپنے کیفے میں داخل ہونے دے. اگر اس نے داخل ہونے دیا تو اس کی اجرت بھی اس کے لیے حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، یہ گناہ میں تعاون ہی سمجھا جائے گا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پابندی لگائیں. زنا اور یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور لڑکے لڑکیوں کو ایسے روم پرووائڈ کرنا جبکہ آپ کو 100% پتہ ہے کہ یہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے اور اس کی آمدن میں پھر حرام ہوگی. جمعے کے دن ظہر کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ ہر روز 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو جمعے کے دن ظہر کی نماز چھوڑ کر جمعہ کی نماز کیوں پڑھی جاتی؟ عبدالعظیم انڈیا سے. بھائی وہ جمعے کی نماز، جو ظہر کی نماز ہے وہ جمعے کی نماز ہی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وہ ظہر ہی ہے جس کو اللہ نے 2 رکعت بنا دی اور اس سے پہلے خطبہ بھی رکھ دیا، تو اس کو نام دے دیا جمعے کا، اور ایک خاص شرائط اس کی رکھ دی کہ یہ جماعت ہو اور اتنے افراد ہو کم سے کم، اور گاؤں نہ ہو بلکہ شہر ہو. تو وہ ظہر ہی ہے، وقت چونکہ ظہر ہی کا ہے نا، تو اس کو اللہ نے کچھ احکام میں چینج کر کے اس کو جمعے کا نام دے دیا. اور اگر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ظہر نہیں ہے، وہ جمعہ بالکل ایک الگ نماز ہے، جیسے کہ احکام سے لگتا بھی ایسا ہی ہے، تو بھی کیا حرج ہے اس میں؟ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی تھیں عام دنوں میں، ایک نماز ظہر کی تھی، اور جمعے کے دن اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ظہر نہیں ہوگی، جمعہ ہوگی. تو جس اللہ نے ظہر فرض کی اسی نے جمعہ فرض کر دیا. تو وہ اللہ میاں سے جب ملاقات ہوگی تو میں آپ کا نام لے کے پوچھ لوں گا کہ اللہ عبدالعظیم بھائی کو اس پر بہت اعتراض ہے، اللہ تجھے اب عبدالعظیم بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا. اگر عبدالعظیم بھائی ناراض نہ ہو تو میں نے یہ بات کہی ہے، ایسا نہ ناراض ہوئے. اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم. کھانے میں بال چلا گیا تو کیا کھانا حرام ہو جائے گا؟ اگر کھانے میں بال چلا جائے تو کیا وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ مہران صاحب انڈیا سے. نہیں جی، کھانا حرام نہیں ہوتا، البتہ بال نکال کے پھینک دیں، بال نہ کھانا شروع کر دیں کہیں. ہومیوپیتھک والا کیا ایلوپیتھک علاج کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے ہومیوپیتھک ڈگری کی ہوئی ہو اور وہ ایلوپیتھک بزنس کرتا ہو تو کیا یہ جائز ہوگا اور اس کی آمدن حلال ہوگی؟ طاہر صاحب بھوپال سے. ایلوپیتھک بزنس کرنے کا مطلب میڈیکل اسٹور ہے، پھر تو ظاہر ہے جائز ہے. دوائیں بیچ رہا ہے نا، وہ تو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے اس کا، یہ تو صرف دوائیں بیچتا ہے. لیکن کلینک کھول کے اگر بیٹھ گیا تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی فیلڈ میں باقاعدہ مہارت نہیں ہوتے آپ کو اجازت نہیں اس فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی. یہ تو پاکستان ہے جس میں اللہ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے، اور یہاں جو جس فیلڈ کا نہیں ہے وہ اسی فیلڈ میں ماہر ہے، بلکہ یہاں اور جو کسی بھی فیلڈ میں ماہر نہیں ہے نا وہ تمام فیلڈز میں ماہر ہے، جس بارے میں آپ تبصرہ کرنا چاہیں وہ کرے گا. تو اگر کوئی پراپر MBBS نہیں کیا، ہاؤس جاب نہیں کی، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے کلینک کھولنے کی. اگر وہ کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کر رہا ہے، اور شرعی طور پر بھی وہ ناجائز کر رہا ہے.
गुनाह की बात है। उसको चाहिए प्रॉपर इल्म हासिल करे, उसके बाद क्लिनिक खोले। इसी तरह लोग प्रॉपर हकीम बने बगैर मतब खोल के बैठे हुए होते हैं। प्रॉपर हिकमत का इल्म किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा होता, किसी इदारे से नहीं पढ़ा होता, बस एवं तजर्बे कर करके, किताबें देख देख के, यूट्यूब के क्लिप देख देख के हकीम बने हुए होते हैं। तो ये भी नाजायज है, उसके लिए भी इलाज करना जायज नहीं है। लोगों की सेहतों से मत खेलें, गुनाह होगा इसमें आपको। बाज दफा इंसान अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा हकीम या बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वो होता फारिग है बिल्कुल। तो यूट्यूब के क्लिप देख देख के या ऐसे अपने तौर पर किताबें पढ़ पढ़ के ना कोई डॉक्टर बन सकता है, ना कोई इंजीनियर बन सकता है, ना कोई आलिम बन सकता है। इसमें प्रॉपर इदारों से पढ़ना पड़ता है, जो पहले से माहिरीन है उनसे प्रॉपर इल्म हासिल करना पड़ता है। फिर उसके बाद तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, ये सब चीजें मिला के इंसान डॉक्टर बनता है या हकीम बनता है। इससे पहले ये सब चीजें जायज नहीं है। पेशाब के कतरों का मसला, मुझे 3-4 हफ्तों से पेशाब के कतरे आ रहे हैं, तो इस हालत में पाक रहूंगा या नहीं, और क्या मेरी नमाज कबूल होगी या नहीं। आतिफ काजी मुंबई से। देखिए, पेशाब के कतरे अगर आ रहे हैं तो नमाज से पहले आप शलवार में जिस जगह आपको ख्याल हो कि यहाँ कतरे लगे होंगे, वो थोड़ी सी वो जगह धो लें और इस्तिंजा कर लें और जल्दी से वुजू करके नमाज पढ़ लें। तो ये आप पर लाजिम है। अगर जमात का टाइम नहीं मिलता तो इनफरादी नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर कतरे इतनी कंटिन्यू आ रहे हैं कि पूरा टाइम नमाज का गुजर जाता है और आप पाक होके वुजू करके नमाज पढ़ ही नहीं सकते, फिर बीच में कतरा आ जाता है, तो फिर आप माजूर हैं। फिर ऐसे शख्स का हुक्म यह है कि वो हर नमाज, जब भी कोई नमाज का वक्त दाखिल हो तो एक वुजू कर ले, फिर उस वुजू के बाद अगर कतरा आ भी जाएगा तो चूंकि वो माजूर है तो उसका वुजू नहीं टूटेगा। फिर उसी वुजू से जितने चाहे फराइज, नवाफिल, सुन्नतें पढ़ ले। फिर जब दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो तो दोबारा से वुजू कर ले। अगर 4 रकत सुन्नत में पहली रकत में सूरह फलक पढ़ ली, 4 रकत वाली सुन्नत में अगर हम पहली रकत में भूले से सूरह फलक पढ़ लें तो बाकी रकतों में सूरतें पढ़ने की क्या तरतीब होगी। नजीब कमाल कलकत्ता से। कोई बात नहीं, आप दूसरी रकत में सूरह नास पढ़ लें, फिर तीसरी में फिर सूरह फलक पढ़ लें, चौथी में फिर सूरह नास पढ़ लें, और फिर तीसरी में यह भी कर सकते हैं कि आप इदा जा नसरुल्लाह पढ़ लें। सूरतों को तरतीब से पढ़ना सुन्नत अमल है। अगर इसके खिलाफ भी कभी हो जाए तो कोई हरज नहीं है। बिला वजह उसका मामूल ना बनाए, तरतीब से ही पढ़े। लेकिन अगर कभी गलती से पहली रकत में बाद वाली सूरत पढ़ ली तो कोई हरज नहीं है, जान कर नहीं किया आपने। एक्सीडेंट की मौत शहादत की मौत होगी। अगर कोई एक्सीडेंट से मारा गया हो तो क्या वो शहीद की मौत होगी। मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से। देखिए, शहादत एक तो वो शहादत है जो आला दर्जा है, मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद होना या हक की खातिर शहीद होना, या आप कोई हक बयान कर रहे थे, कोई सहाफी था हक बयान करता था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया, या कोई आलिम थे, कोई भी जो भी हक के पीछे मारा जाए तो वो शहादत की सबसे आला किस्म है। लेकिन एक शहादत की वो किस्म भी है जिसमें जो अच्छी मौत है, जिसको इस माना में शहीद कहा गया है कि उससे भी गुनाह माफ होते हैं और उससे भी मगफिरत का चांस बढ़ जाता है। असल तो अमाल पे मदार है, लेकिन कुछ अच्छी मौतें होती हैं ना, तो उन अच्छी मौतों में नबी ने फरमाया जो जल के मर गया वो भी शहीद है, जो डूब के मर गया वो भी शहीद है। तो उलमा ने इससे दलाल किया कि कोई भी अचानक हादसाती मौत जो बड़ी अज़ियतनाक होती है तो वो भी शहादत ही के हुक्म में। तो एक्सीडेंट की मौत भी जाहिर है एक बड़ी टेंशन वाली मौत होती है, अल्लाह हम सबको बचाए। लेकिन अगर कोई हो जाए तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि इसको उसी तरह की शहादत वाला अजर मिलेगा जो नबी ने फरमाया कि जो जल के मर गया वो भी शहीद है, जो डूब के मर गया वो भी शहीद है। बच्चे की विलादत में या हमल की वजह से कोई औरत मर जाए तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया गया है। तो इस माना में ऐसे शख्स को भी शहीद कहा जा सकता है जो एक्सीडेंट की मौत मर गया। लेकिन बहरहाल तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी खूब से खूब करनी चाहिए। मरहूम वालदा की क़ज़ा नमाजों की तलाफ़ी का तरीक़ा। मेरी अम्मी का इंतकाल 2020 में हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि जो क़ज़ाए उम्री पढ़नी होती है तो उनकी क़ज़ा नमाजों की तलाफ़ी का अब क्या तरीक़ा होगा। अब कोई तरीक़ा नहीं है, बस उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और हस्ब तौफ़ीक़ अल्लाह जितनी तौफ़ीक़ दे दे सदका तो खैरात कर दिया करें। लोग क्या कर रहे होते हैं, वालदैन की पूरी नमाजों का हिसाब लगा के फ़िदिये की रकम निकाल रहे होते हैं जो बहुत बड़ी बन जाती है। शरीयत चाहती है कि विरासत औलाद में जाए, औलाद उसको इस्तेमाल करे। तो इसलिए बस उसको अब भूल जाएं आप और तौबा इस्तिग़फ़ार करें और जितनी अल्लाह तौफ़ीक़ दे माँ बाप के लिए सदका तो खैरात कर लिया करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यूट्यूब पर लीक वीडियो से प्रोफेसर्स के लेक्चर सुनना। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इंटरनेट पर पैसे लेकर लेक्चर देते हैं। बाज़ औक़ात इनके लेक्चर्स यूट्यूब या टेलीग्राम पर लीक हो जाते हैं। क्या वहां इनके लेक्चर सुनकर पढ़ना और फ़ायदा उठाना जायज़ है? अदीब बिहार। अगर किसी ने लीक करने की इजाज़त नहीं दी अपने लेक्चर्स को
اور یوٹیوب کی اگر یہ پالیسی بھی یہی ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ اس کی ویڈیو لیک ہو، جو لیکچرز کی بات کر رہا ہوں میں، تو پھر وہ ویڈیوز لیک کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی حرکت ہے، یوٹیوب کے لاء کی بھی خلاف ورزی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ لیکن جب ویڈیو لیک ہو گئی تو وہ تو پھیل جاتی ہے، اس کو پھر روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی کوئی پرائیویٹ ویڈیو ہے جو جس میں اس کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، اس کو تو بہرحال دیکھنا اور پھیلانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن علمی لیکچرز اگر کسی کے لیک ہو گئے ہیں تو وہ تو ہو گئے نا، اب اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسے ہی اس طرح کی جو چیزیں کاپی رائٹ ہوتی ہیں نا کہ علم کی بات نہ پھیلے، یہ اس پہ بہت سے علماء کو ویسے ہی اشکال ہے کہ علم کی بات کو تو پھیلانا چاہیے، اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا کہ یہ نہ پھیلے۔ تو بہرحال دنیا کا لاء ہے، قانون ہے، تو اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی علم کی بات پھیل گئی ہے تو پھیل گئی ہے، اب اس کو آپ کے نہ سننے سے یہ تھوڑی ہوگا کہ اس پروفیسر صاحب کو کوئی نقصان ہوگا، وہ تو ساری دنیا سن ہی رہی ہے، آپ نے نہ سنا تو ان پروفیسر کو کیا فائدہ ہو جائے گا اس سے؟ تو اس لیے پھر سن لینے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ علم کی بات ہے، پھیلے بھی، پھیلائیں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ۔ حدیث میں تو آتا ہے جس نے علم کی بات کو چھپایا الجم بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، کیونکہ زبان سے جو ہے نا اس نے علم کی بات کو روک لیا نا، تو اللہ اسی زبان میں لگام پہنائیں گے اس کو۔ اس لیے علم کی بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نے کوئی تحقیق کی ہے تو اس کو اس کا اجرت بھی ملنی چاہیے اس کو۔ تو جو پروفیسرز خاص تحقیق کر کے ایک لیکچر تیار کرتے ہیں تو ان کو اس کا کمیشن بھی ملنا چاہیے، میرا خیال ہے وہ مل چکا ہوتا ہے اتنا۔ پھر بھی اگر ویڈیو لیک ہو جائے تو علم کی بات ہے، اس کو میرا خیال ہے سننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ باقی دوسرے علماء سے بھی اس مسئلے میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، نماز میں 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اسد عمر مالاکنڈ سے جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، سنت ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہم اغفر لی، اللہم اہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا اور اس سے ملتے جلتے الفاظ احادیث سے ثابت ہیں، میرا بھی معمول ہے، پڑھ لیا کریں، اچھی بات ہے۔ نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ نے نظر سے بچنے کے لیے کئی بار دعا بتائی ہے، لیکن اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے بعد اسے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اور نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ سہیل علی گڑھ سے وہی سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھیں۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے تو اس کو وضو کروا کے وہ پانی جمع کر کے اس پہ ڈال دیا جائے جس پہ نظر لگی ہے۔ لیکن اس بارے میں لوگ آج کل وہم بہت کرتے ہیں، نظر وظر نہیں لگی ہوتی، بس وہم ہی ہوتے ہیں۔ تو واقعی سچی مچی میں نظر لگی ہو تو پھر اس کا یہ ٹوٹکا ہے۔ کریڈٹ کارڈ سے قسطوں پر سامان لینا، کیا کریڈٹ کارڈ سے قسطوں پر سامان لینا جائز ہے؟ اس میں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ 3 مہینوں میں ادائیگی کریں گے تو کوئی سود نہیں ہے، 6 مہینے میں ہو تو اتنے فیصد سود دینا ہوگا۔ اگر میں 3 مہینے یا 6 مہینے کا ایگریمنٹ کرتا ہوں اور 3 مہینے میں واپس کر دیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں 2 خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ آپ سودی ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے 3 مہینے تک پیسے نہیں دیے تو میں اتنا سود ادا کروں گا، یہ ایگریمنٹ بذات خود حرام ہے، چاہے آپ وقت سے پہلے ہی پیمنٹ کر دیں اور سود سے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن ایگریمنٹ تو سودی کر لیا نا آپ نے۔ اور دوسری برائی کیا ہے کہ پھر جب لیٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ سود دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سودی معاملے پر گواہ بننے والے اور سودی معاملے کو لکھنے والے چاروں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے سود دینا تو کسی صورت میں نہ لینا نہ دینا جائز ہے۔ اور کریڈٹ کارڈ میں یہ ہے کہ اگر شدید مجبوری ہو تو پھر یعنی پرچیزنگ بعض دفعہ اس کے بغیر بہت مشکل ہوتی ہے، تو پھر تو مجبوری میں گنجائش ہے اس کی کریڈٹ کارڈ بنانے کی، لیکن نارملی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے بھی ATM کارڈ ہے آج کل، اس سے آپ وہ کارڈ ہر جگہ جا کے اس سے شاپنگ ہو سکتی ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ کا تو مطلب یہ ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے نہیں ہیں تو نہیں خریدیں بھائی، آپ صبر کر لیں تھوڑا سا، یا کسی دوست سے ادھار لے لیں۔ بہرحال اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال مجبوری میں جائز ہے، سفر وغیرہ میں انسان ہوتا ہے، شاپنگ نہیں کر سکتا اور ضرورت بھی ہوتی ہے اس کو شاپنگ کرنے کی، تو پھر اس نیت سے ایسی شدید مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی گنجائش ہوگی کہ آپ ٹائم سے پہلے پیمنٹ کر دیں، سود لگنے سے پہلے۔ خلاصہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، عام حالات میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے ضرورت ہو، یعنی چاہے آپ وقت سے پہلے ہی پیسے جمع کرانے کی نیت ہو آپ کی، جائز نہیں ہے کیونکہ ایگریمنٹ سودی ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر اس نیت کے ساتھ جائز ہے کہ میں وقت سے پہلے پیسے جمع کرا دوں گا تاکہ سود نہ لگے۔ بچوں کا صف کے کناروں پر کھڑا ہونا، بعض دفعہ بچے صفوں میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑوں کی صف مکمل نہیں ہوتی
اور وہ پیچھے کناروں پر صفے بنا لیتے ہیں. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ نیز کیا آگے صفے مکمل کرنے کے لیے بچوں کے آگے سے گزر کر شریک ہو سکتے ہیں؟ ابو طلحہ صاحب انڈیا سے کہتے ہیں جی بڑوں کی صف مکمل نہیں ہوتی اور بچے پیچھے کناروں پر صفے بنا لیتے ہیں. تو بڑوں کی صف جہاں ختم ہو رہی ہو وہاں بچوں کی صف بن جانی چاہیے, فاصلہ نہیں ہونا چاہیے بیچ میں. البتہ بعض دفعہ نا بچے اتنے شرارت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بالکل ہی الگ سے کوئی صف بنانی جاتی ہے ان کی, تو ٹھیک ہے نابالغ بچے یا بہت چھوٹے بچوں کی بنائی جا سکتی ہے بالکل ہی الگ صف ہو ان کی, تاکہ وہ مردوں کی صفوں میں گھس کے شرارتیں نہ کریں آگے بڑے نمازیوں کی صفوں میں گھس کے. تو اس مجبوری سے جائز ہے. ہم نے بھی مسجدوں میں دیکھا ہے, ہماری مسجد میں بھی ہوتا ہے, بچوں کی ایک پیچھے سے الگ فوج ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو مردوں کی آگے صفوں میں کھڑا کر دینا وہ شرارت بہت کرتے ہیں. تو نارملی تو صف میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر بچے اس طرح شرارت کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ صف بنا دی جائے, اور بچے ظاہر ہے شرعی حکام کے مکلف بھی نہیں ہوتے چھوٹے بچے, تو ان کی تربیت ہی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کی گنجائش ہے. باقی یہ کہ صف مکمل کرنے کے لیے بچوں کے آگے سے گزر کے جا سکتے ہیں, جی ہاں جا سکتے ہیں. صف مکمل کرنے کے لیے تو بڑوں کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں آپ. ویزا حاصل کرنے کے لیے ہیلتھ انشورنس کی شرط ہو تو کیا کریں؟ اگر مجھے کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا اور اس کا ویزا حاصل کرنے کی یہ شرط ہو کہ میرے پاس ہیلتھ انشورنس ہو, تو کیا میرے لیے اس ملک کا ویزا حاصل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ سید محمد علی کینیڈا سے. جائز ہوگا, یہ مجبوری ہے, ٹریولنگ انسان کی ضرورت ہے, کسی ملک کا ویزا لینا یا بعض دفعہ کہیں کی نیشنلٹی لینا, یہ سب چیزیں دنیا کے لوازمات میں سے ہیں. تو ایسی مجبوری میں اگر ہیلتھ انشورنس کروانی پڑ رہی ہے تو شرعن گناہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ جائز ہوگا. بیوی غلط حرکتوں میں ہو تو شوہر کیا کرے؟ اگر ایک شخص کو اپنی بیوی کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے اور 4-5 بچے بھی ہو گئے, تو کیا اس عورت کو طلاق دے دینی چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے؟ عمر عراق سے. دیکھیں بچے تو شوہر ہی کے کہلائیں گے, کیونکہ الولد للفراش حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بیوی کے شوہر ہی کا کہلاتا ہے. تو اس لیے بچے تو ثابت النسب ہیں, ان کو اپنا ہی بچہ سمجھیں آپ, اور اس تحقیق میں نہ رہیں کہ یہ ان کا ڈی این اے وغیرہ کرا کے کہ یہ کس کے ہیں, تو آپ ہی کے ہیں, وہ ان کے بارے میں شک نہ کریں, بچوں کے فیوچر کو تباہ نہ کریں. باقی ایسی خاتون جس کا کسی سے غلط چکر ہو تو جب پتہ چلے تو شرعن جائز ہے اس کو طلاق دینا, بلکہ بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی معاف کر دے اور غالب گمان ہو کہ بیوی نے توبہ کر لی ہے تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کو غالب گمان نہ ہو ایسا, توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کو تو پتا ہوتا ہے کہ توبہ دل سے کی ہے یا نہیں کی, شوہر کو تو نہیں پتا ہوگا نا دل سے کر رہی ہے یا اوپر سے کہہ رہی ہے. تو اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے, وہ جب کوئی دل سے توبہ کر لے معاف کر دے گا. لیکن ہم تو ظاہری اسباب کے مکلف ہیں, مرد کو کیا پتا کہ دل سے کر رہی ہے اوپر سے کر رہی ہے. تو اگر مرد کو یہ غالب گمان ہو کہ دل سے اس نے توبہ کر لی ہے اور آئندہ توبہ پہ قائم رہے گی, آئندہ تھوڑی اس کی نگرانی بھی کرے, تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر شک پیدا ہو گیا اور اب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے, مرد کو آئندہ زندگی میں اس کو تردد ہے اور پتہ نہیں آگے بھی بچے پیدا ہوں گے, اس میں شک پیدا ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 3 سال سے میری بیوی کا کہیں چکر چل رہا ہے, میں سمجھتا تھا اپنی ماں کے گھر جاتی ہے, پھر پتہ چلا یہ تو راتیں گزارتی ہے کسی اور کے ساتھ, اور اب میرے 3 بچے ہو گئے, مجھے شک ہے پتہ نہیں یہ میرے بھی ہیں کہ کسی اور کے ہیں, کیونکہ کئی سالوں سے اس کا 3 سال ہو گئے یا 4 سال ہو گئے اس چکر, اگر مجھے تینوں بچوں کے بارے میں شبہ ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا طلاق دے دو بھائی, اب چھوڑ دو, اب مزید کیا مشکوک بچے پیدا کرو گے کیا؟ تو ان بچوں کو تو اپنا ہی سمجھو, شریعت نے حکم دیا یہ آپ کے بچے ہیں, اس بچوں کے بارے میں آپ شک نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ جب اتنا زیادہ معاملہ خراب ہو گیا اور آئندہ بچوں میں مزید نسب میں شک پیدا ہوگا آپ کو, تو یہ پھر طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ تو میاں بیوی میں کچھ تو اصول ہوتے ہیں نا, کچھ تو باؤنڈری ہوتی ہے جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. بیوی کی بد اخلاقی بھی انسان برداشت کر لیتا ہے, وہ گھر میں کام کاج نہیں کرتی, یہ چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں. وہ بچوں کی جو ہے نا وہ پراپر کیئر نہیں کر رہی, برداشت ہو جاتی ہے, آیا رکھ لیتا ہے انسان اس کے لیے, یا کہتا ہے چلو خود ہی بڑے ہو جائیں گے, خود ہی سدھر جائیں گے. لیکن یہ تو میاں بیوی کا رشتہ, اس میں اتنی زیادہ دراڑ کے بیگم صاحبہ کے چکر کہیں اور چل رہے ہیں, دوستیاں کہیں اور ہیں, یہ پھر میں سمجھتا ہوں غیرت مند آدمی کے لیے یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہوتی. اور مرد کا کسی عورت کے ساتھ چکر چلانا بھی برا ہے, عورت کا بھی برا ہے, لیکن کچھ برائیاں مردوں میں زیادہ بری ہوتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں, اور کچھ برائیاں عورتوں میں ہوں گی تو زیادہ بری سمجھی جائیں گی. جیسے مرد کا بزدل ہونا برا ہے, عورت کا بزدل ہونا بھی برا ہے, لیکن عورت کا بزدل ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا مرد کا بزدل ہونا برا ہے. عورت کا کنجوس ہونا ایک برائی ہے, مرد کا کنجوس ہونا بھی برائی ہے. عورت کا کنجوس ہونا کم درجے کی برائی ہے, مرد کا کنجوس ہونا زیادہ درجے کی برائی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو ہاتھ کھلا دیا ہے, خرچ کرنے والا بنایا ہے.
تو اسی طرح یاد رکھیں بدکار مرد کا ہونا یہ بھی برائی ہے, عورت کا بدکار ہونا بھی برائی ہے, لیکن عورت کا بدکار ہونا یہ زیادہ پرلے درجے کی برائی ہے, کیونکہ اللہ نے اس میں حیا رکھی ہے. پھر عورت کے بدکار ہونے سے نسب میں خلل ہوتا ہے, مرد کے بدکار ہونے سے اس کے اپنے نسب میں خلل پیدا نہیں ہوتا, اس کی بیوی کے نسب میں خلل پیدا نہیں ہوتا. تو جبکہ عورت اگر بدکار ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے نسب میں خلل پیدا کر دیتی ہے, وہ شوہر میں یعنی بچوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس میں اگر عورت بدکاری کرے گی تو وہ زیادہ بڑی مجرم ہوگی, مرد بدکاری کرے تو بھی بہت بڑا مجرم ہے, لیکن عورت کا بدکاری کرنا اس سے بھی بڑا